بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شريكوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله تعالى عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوزعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواہ البخاری. عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے دو حدیث پڑھی گئی. گزشتہ سبق میں حدیث نمبر 2 اور 3 کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہجرت کی لغوی اصطلاحی تعریف اور ہجرت کی 3 قسمیں بیان کیے گئے تھے. پہلی قسم دار کفر سے ہجرت کرنا، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہجرت حبشہ کی طرف. دوسری قسم دار کفر سے دار ایمان کی طرف ہجرت کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف. تیسری قسم دار فجور سے دار تقوی کی طرف یہ ہجرت مستحب ہے. آج کا ہمارا سبق حدیث نمبر 4 اور 5 کے بارے میں ہے. پہلی حدیث کی راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو مشہور صحابہ میں سے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے، جو آخری عمر میں نابینا ہوئے تھے. اس طرح اس حدیث میں جس غزوے کا ذکر ہے، اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، جو 9 ہجری میں پیش آیا، جو تاریخ اسلام میں کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا. اس غزوے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دل کھول کر تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا. خواتین نے بھی اس موقع پر خوب مال دینے کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں پیش فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن شخصوں کا میرے اوپر صحبت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ہیں، ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت اور قربانیاں تھی. اس روایت میں شریکوکم فی الاجر کے جو الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی تمہارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جس کی نیت صحیح ہو اور نیک عمل کا ارادہ بھی ہو، شرعی عذر کی بنا پر وہ عمل نہ کر سکا تو اس کو اجر ملے گا. اس طرح اس روایت میں شعبن کا لفظ ذکر ہے، یہ شین کے کسرے کے ساتھ. اس کا معنی جو راستہ پہاڑ میں سے ہو کر گزریں. وادین پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ کو وادی کہتے ہیں.
دوسری روایت کا راوی حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے والد اور دادا بھی صحابی ہیں۔ صحابی کی تعریف: جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر مرا ہو۔ اس طرح اس روایت کے جو الفاظ ہیں لَکَ مَا نَوَیْتَ، لَکَ مَا اَخَذْتَ، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نفلی صدقہ اپنی اولاد کو دینا درست ہے، فرضی صدقہ مثلا زکوٰۃ، اصول اور فروع کو دینا جائز نہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ تقسیم صدقہ کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرنا جائز ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے حدیث کا ترجمہ یہ ہے: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جتنا تم نے سفر کیا اور وادیاں طے کیے وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، ان کو بیماری نے آنے سے روک دیا۔ وفی روایت الا شریکوکم فی الاجر، اور ایک روایت میں شریکوکم فی الاجر کے لفظ بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے یعنی تمہارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیچھے مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جس گھاٹی یا وادی میں سفر کریں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ حبسہم العذر، ان کو عذر نے ہمارے ساتھ آنے سے روک دیا۔ دوسرے حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقہ کی نیت سے الگ نکال کر ایک آدمی کو مسجد میں دیے۔ فجئت فاخذتها فاتیتہ بہا، تو میں مسجد میں آیا اور اس آدمی سے وہ دینار لے لیے اور والد کے پاس لے آیا۔ فقال واللہ ما ایاک اردت فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، چنانچہ میں نے اپنا مخاصمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ فقال لک ما نویت یا یزید، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یزید تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے۔ ولک ما اخذت یا معن، اور اے معن تو نے جو دینار لیے وہ تیرے لیے ہیں۔ اس صدقے سے مراد نفلی صدقہ تھا، وجوبی صدقہ نہیں، کیونکہ وجوبی صدقہ اپنی اولاد کو دینا جائز نہیں۔ لکا ما نویتا یعنی اس کا ثواب، کیونکہ انہوں نے محتاج پر صدقہ کی نیت کی تھی اور ان کا بیٹا محتاج تھا، خواہ اس کی نیت نہ کی تھی۔ لکا ما اخذتا یعنی جو تو نے لے لیا اس کا تو مالک ہے، کیونکہ ان کا قبضہ صحیح شرعی کے طور پر قبضہ تھا۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ غزوہ تبوک کا مختصر تعارف، صحابی کی تعریف کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر مرا ہو، اور چند فقہی مسائل بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا، جس کو کوئی شرعی عذر ہو، اس عذر کی بنا پر اگر وہ نیک عمل نہ کر سکتا ہو تو اس کو ثواب مل سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو۔ اس طرح یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ نفلی صدقہ اپنی اولاد کو دینا درست ہے، جبکہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ یہ اصول فروع پر حرام ہے۔
آئندہ ہمارا ریاض صالحین کا سبق حدیث نمبر 6 کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔